آج مغروروں نے انسانیت کا بیڑا غرق کر دیا. آج عہدے داروں نے انسانوں کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا. بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے دکھ کے ساتھ میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ واقعہ سنانے جا رہا ہوں. کبھی 1450 سال کے طویل عرصے میں ہم نے کبھی ایسے واقعات کو نہیں سنا، کبھی یہ حالات پیش نہیں آئے، اور آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا. 4 دن پہلے ہمارے اس ملک میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس واقعے کو بیان کرتے ہوئے بھی میں شرم محسوس کر رہا ہوں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا. اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آج کے مغروروں اور متکبروں کو کچھ سبق مل جائے، آج کے ظالموں کو کچھ نصیحت حاصل ہو جائے. یو پی کے گنگیرو ایک قصبے کا، ایک دیہات کا قصہ ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا، اخبارات میں بھی اس کے چرچے ہوئے، سوشل میڈیا پر اس واقعے کا خوب چرچا ہوا، اس واقعے کو خوب تشہیر کی گئی. تو یو پی کے ایک گاؤں میں لاک ڈاؤن میں ایک مسجد کے امام صاحب کو نکال دیا گیا. لاک ڈاؤن میں مسجد کے امام صاحب کو مسجد سے خارج کر دیا گیا. اب بیچارے تھے غریب، ان کا ذریعہ معاش ہی اللہ کے گھر کی خدمت تھی، مسجد کے ممبر و محراب کو سنبھالنا. خیر، اللہ کے اس بندے کو جب مسجد سے نکالا گیا، اب وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا، اور افسوس ہوتا ہے اس عوام پر. ایسے موقع پر عوام بھی کچھ ان کا ساتھ نہیں دیتی، کوئی ان کو پوچھ کر نہیں دیتا. جب تک امام صاحب ممبر و محراب پر ہوتے ہیں، سلام بھی ہوتا ہے، مصافحہ ہوتا ہے، جیسے ہی نکال دیا جاتا کوئی ان کو پوچھ کر نہیں دیتا. مولانا آپ کی کیا ضرورت ہے، آپ کو کیوں نکالا گیا، کیا واقعہ، کوئی ساتھ نہیں دیتے. کوئی ان کو 10 سال 20 سال ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. لوگ اس احسان کو نہیں سمجھتے، کیوں؟ ضمیر مردہ ہو چکا ہوتا ہے، ان کا باطن مردہ ہو چکا ہوتا ہے، ان کو احساس نہیں ہوتا. لیکن جس بندے کو نکالا جاتا ہے اس کے دل پر جو تکلیف ہوتی ہے، جس طرح اللہ کے رسول کو مکے سے نکالے جانے پر تکلیف ہوئی، آپ نے آنسو بہائے. لیکن آج کے ائمہ رو تو لیتے ہیں لیکن آنسوؤں کو امت کے سامنے ظاہر نہیں کرتے. اللہ کا وہ بندہ چلا گیا، 6-7 مہینے کا ایک طویل عرصہ گزرا، گھر میں فاقوں پر فاقے، تکلیف پر تکلیف. جو ساری تفصیلات آئی تھی اسے میں بیان کر رہا ہوں. اور تھے امام صاحب کے 5 بچے، ایک بیٹی، 4 لڑکے، 1 لڑکی. اب بیچارہ کب تک دھکے کھاتا؟ شاید بہت کئی جگہ اس نے جا کر کام مانگا ہوگا، کئی جگہ خدمت کو اس نے پوچھا ہوگا. چونکہ آج اکثر و بیشتر ہمارے مساجد پر ظالموں کا تسلط ہے، ظالم عہدے دار بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید وہ اس بندے نے، اسے احساس کمتری کا اسے احساس ہوا ہوگا، اسے اپنی ذلت محسوس ہوئی ہوگی. میں حافظ قرآن ہوں، میں عالم دین ہوں، اس کے باوجود کیوں میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ اب وہ مجبور ہو گیا. کب تک اوروں سے قرضے مانگتا، کب تک اوروں سے مدد مانگتا؟ اللہ کا وہ بندہ تھا بڑا غیرت مند، اس نے بھوک میں، فقیری میں زندگی گزاری، لیکن کبھی وہ اوروں پر بوجھ بن کر نہیں رہا. اس نے فقر و فاقے تو کاٹے، مجھے رشک آتا ہے اس عالم دین پر، لیکن اس نے بچوں کو حرام نہیں کھلایا. وہ چاہتا تو کسی مسجد اور مدرسے کی رسید بک بنا کر جا کر چندے کر کے کھا لیتا. آج بہت سارے لوگ جی رہے ہیں،
لیکن اللہ کے اس بندے پر مجھے رشک آتا ہے، اس نے چوری نہیں کی، خیانت نہیں کی، حرام نہیں کیا، حرام لقمے بچوں کو نہیں کھلائے، اتنا مجبور ہوا، ابھی 4-5 دن پہلے اس نے گھر کے اندر وہ داخل ہوا اور اپنے ان معصوم چھوٹے بچوں کو کچھ پیسے دے کر اس نے دکان کو روانہ کر دیے، جاؤ بچوں فلاں چیزیں خرید کر لاؤ، اور بیوی سے کہا تم جاؤ پڑوس میں روٹی کا آٹا لے کر آؤ۔ بیوی کو ادھر پڑوس میں بھیج دیا، بچوں کو دکان پر بھیج دیا، اور خود اس نے پھانسی کے پندے کو اپنے گلے میں ڈال کر وہ لٹک گیا، خودکشی کرنے پر وہ مجبور ہو گیا۔ اللہ اس بندے کی مغفرت کرے۔ میں یہ نہیں کہتا، ضرور اس نے غلط کیا ہے، خودکشی کرنا حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جب تم پر فقیری آئے، فقر و فاقے آئے تو میری زندگی کو یاد کرو، میری فقیری کو یاد کرو، مجھ سے بڑا فقیر میری امت میں کوئی نہیں ہوگا۔ ہم ضرور اس پر افسوس کریں گے کہ اس نے غلط کیا، کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن یہ واقعہ آج کے ظالموں کو سبق دیتا ہے، یہ واقعہ آج کے علماء کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، یہ واقعہ ہندوستان کے مسلمانوں کے سر شرمندگی سے جھکانے پر مجبور کرتا ہے۔ تھو ہے، افسوس ہے تمہاری دولت پر، تمہاری شان و شوکت پر، اللہ کا ایک بندہ مجبور ہو کر خودکشی کر رہا ہے، سارا گاؤں اور محلہ مل کر اس امام کی روزی روٹی کا انتظام نہیں کر سکے، اس امام کی تنخواہ کا انتظام نہیں کر سکے۔ میری بات کا یقین کریں، آج بھی بہت سارے علماء ایسی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کب احساس ہوگا قوم کو، کب احساس ہوگا ظالم ذمہ داروں کو، کب احساس ہوگا ان مساجد کے عہدوں پر بیٹھ کر اپنے عہدے کا غلط استعمال کرنے والوں کو، کب قوم جاگے گی؟ اس قوم پر اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی جو قوم علماء کی بد دعائیں لے کر زندگی گزار رہی ہے؟ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کون میرے اس بیان کا کیا مطلب لیتا ہے، مجھے افسوس ہے اس بات پر۔ آج تمہیں عہدے کا زام ہے، تم اپنے عہدوں کی آڑ میں خادموں پر ظلم کرتے ہو، ائمہ کے حقوق ضائع کرتے ہو۔ آج قوم، اللہ خامخواہ اس قوم کو اسی ذلیل نہیں کر رہا، یہ حالات ہیں، ان کی یہ حرکتیں ہیں جو آسمان سے لعنت کو اتار رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے دور حاضر کے ظالموں کو، ان شیطانوں کو اللہ نیک ہدایت نصیب فرمائے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور۔ قرآن کہتا ہے کس عہدے پر تو زعم کرتا ہے، کن کپڑوں کو پہن کر تجھے فخر ہے، کس کرسی پر بیٹھ کر تو ناز محسوس کر رہا ہے، یاد رکھ لے تیری حیثیت بدلنے والی ہے، تیرا جسم مردہ ہونے والا ہے، تیرے کپڑوں کو پھاڑ کر تیری اوراد نکالے گی۔ جب تیرے گھر میں تیرا انتقال ہوگا، حرام اور حلال کی پرواہ کیے بغیر جو گھر تو نے بچوں کے لیے تعمیر کیا تھا، وہ بچے ایک دن بھی تیری لاش تیرے اس اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یاد رکھ لے تیری حیثیت بدلنے والی ہے، تیرے انگوٹھے باندھے جانے والے ہیں، تیرے ناک میں روئی ڈھونسی جانے والی ہے، تیرا جنازہ اٹھنے والا ہے۔ کن کپڑوں پر تو زعم کرتا ہے، کس عہدے پر تو فخر کرتا ہے، یاد رکھ لے وہ دن آنے والا ہے تیرا کفن بھی تیرے بدن سے اتار لیا جائے گا، اللہ تجھے ننگا اٹھائیں گے۔ جب تک دنیا میں رہے عزت کی زندگی گزار، اوروں کی بد دعائیں لے کر کیوں زندگی گزارتا ہے؟
ہماری قوم کے لیے یہ واقعہ شرمسار کرنے کے لیے کافی ہے۔ جو قوم اپنے امام کی تنخواہ کا انتظام نہیں کر سکتی، اس قوم کو عزت کی زندگی گزارنے کا کیا حق حاصل ہوگا؟ کہیں غیروں کو اس واقعے کی اطلاع نہ ہو جائے۔ جائیں، میں تو ہمیشہ کہا کرتا، جا کر مندر میں کھڑے ہو کر دیکھیں کبھی وہ لوگ اپنے آقاؤں کی، اپنے اماموں کی، اپنے سامیوں کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ قرآن کی حدیث کی باتیں اگر سمجھ میں نہیں آتی تو کم سے کم پجاریوں سے تو عبرت حاصل کرو۔ الفاظ سخت ہوں گے، مضمون سخت ہوگا، مجھے امید ہے میری یہ بات دور دور تک جائے گی، کیونکہ میں جانتا ہوں اللہ کے بہت سارے بندے اس عنوان کو سنتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھ کر میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اسی لیے میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں تاکہ آج کے ظالموں کو نصیحت حاصل ہو۔ اللہ کرے کہ مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو، اللہ مجھے بھی سمجھائے، اللہ قوم کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دور حاضر کے فرعونوں اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے یا ہلاکت دے دے۔ اگر اللہ کے علم میں ہدایت ہے تو ان کو ہدایت نصیب ہو۔ بہت افسوس ہے، آج حالات کچھ ایسے ہیں کہ آج تمہارے فخر اور تکبر کی وجہ سے ایک حافظ قرآن ذلت محسوس کر کے خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن ان کے بچوں کے، جب ان کے بچے، اس امام کے معصوم بچے اللہ کے دربار میں فریاد کریں گے تو قوم کیا جواب دے گی؟ اس امام کی بیوہ اللہ کے دربار میں ان ظالم ذمہ داروں کی شکایت کرے گی تو یہ ظالم ذمہ دار اللہ کے دربار میں کیا جواب دیں گے؟ کچھ تو سوچو، کچھ تو سدھرنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے موقع دیا ہے تو متکبر مغرور فرعون بن کر نہ چلو۔ اچھے اچھے فرعونوں کو اللہ نے پانی میں ڈبویا ہے، تمہاری کیا اوقات ہے، کس حیثیت کے، تمہاری کیا اوقات ہے اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں۔ میں آپ حضرات سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں، جہاں آپ اوروں کے حقوق کی فکر کرتے ہیں وہیں اللہ کے گھر کی بھی فکر کرو، اللہ کے گھر کے خادموں کی فکر کرو، علماء، حفاظ، ائمہ، مدارس میں پڑھانے والے مدرسین کی فکر کرو۔ ان کا تو ذریعہ معاش یہ ہوتا ہے، وہ فخر و فاقوں کو جھیل کر آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، حلال اور حرام کا سبق تمہیں دیتے ہیں، تمہارے بچوں کے کانوں میں اذان دیتے ہیں، تمہارے میتوں کی وہ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، تمہارے بچوں کے نکاح وہ پڑھاتے ہیں، تمہارے دکان اور مکان کی افتتاح کرنے کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں۔ ذرا تم بھی تو سوچو کہ ہم پر بھی ان کا تو کچھ حق ہے، ہم پر بھی ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ کب تک خواب غفلت میں سوتے رہو گے؟ کب تک غفلت کی نیند سوتے رہو گے؟ کچھ تو احساس کرو۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر احساس پیدا کرے۔